یا علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ آپ نے کاہے کے لیے دیا؟ یہ قرآن پڑھ چکے ہیں نا، یا ہم لوگوں کو بیٹھ کے پڑھنا ہے قرآن؟ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہاں ہاں وہی میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، کیا ہے قرآن بیٹھ کر تو پڑھ لیے تو ثواب ہو گیا، پھر اس میں ان کو دینے سے نام تو لکھا ہے، وہ قرآن بھی پڑھا ہوا، فاتحہ پڑھوانا تو پڑھیے آپ لوگ، اس میں جو ہے قرآن لکھنے کا. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ سمجھ یہ نہیں، بازو میں لکھا تھا یہ قرآن اور کیا، تو میں نے کہا یہ پڑھنا ہے یا پڑھایا جا چکا ہے. تو وہ اصل دقت کیا ہے یہ بھی. ہاں چلیے فائنل ہو گیا کہ میں بیسکلی بمبئی میں نہیں رہتا ہوں، یہاں کے رسم و رواج سے مجھ کو بہت نالج نہیں ہے. میں بیسکلی دیہاتی آدمی ہوں. تو یہ بھی ہم کو بتا دیجیے کتنی دیر آپ لوگ سنتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے. ہم لوگوں کے دیہاتوں کے تو اور ان لوگوں کو فرصت ہوتی ہے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ کوئی میٹر نہیں. آپ کے یہاں کتنی دیر ہونا یہ بتا دیجیے. آدھا گھنٹہ 40 منٹ 20 منٹ. بعد میں یہ نہ ہو کہ کم پڑھ دیا یا زیادہ پڑھ دیا. آپ جو فرمائیے. میرے پاس کتاب ہے، مغرب تک کہیے مغرب تک پڑھوں گا، آدھا گھنٹہ کہیے آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، لیکن آپ جو کہیے بولیے سر. نہیں سمجھے 40 یعنی 50 منٹ نا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل یہ محمد. آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور ہے. آپ سب حضرات ماشاء اللہ مجالس کے دوران سنتے رہتے ہیں، اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مجالس کا یہ فیض ہے کہ آپ کو کسی بھی مسلک میں یہ چیز نہیں ملے گی جو مجلس امام کے صدقے میں ہمارے پاس ہے کہ کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں ان مجالس کے طفیل میں. انہی مشہور آیتوں میں سے کہ میرے خیال میں اس میں سب کو یاد ہوتی ہے آیہ مبارکہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا الا المودہ، سوائے اس کے کہ محبت کرو. کس سے؟ میرے قرابت داروں سے. اور یہ بھی ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. تو بیس جو ہے پورے مذہب کا کیا ہے ہمارے؟ وہ عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے.
روایات بھی آپ دیکھیں گے اور آیتیں ملائیں گے تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آدمی چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنی عبادتیں کرے، چاہے جتنے روزے رکھے، اگر عشق اہل بیت ہمارے اندر نہیں ہے تو نہ ہمارے جو ہے وہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے دعا اور عبادت کا کوئی فائدہ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ عشق اہل بیت ہے۔ خود پیغمبر سے روایت مشہور ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے کہ جہاں نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی تم میں نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا یا چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے۔ خیرات کا کتنا فائدہ ہے ابھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے۔ نبی نے فرمایا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا۔ اور فرما رہا تو میں اس پر بہت نہیں رکنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ عشق اہل بیت۔ اور اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوضے جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دنا 4۔ ہم جیسا دیہاتی جاہل آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا یہ مکان ہے، آپ نے اس کو بنوایا، کسی کو ٹھیکہ دے دیا، اس نے کہا صاحب ہم آپ سے 10 لاکھ 5 لاکھ لیں، اس نے آپ کو مکان ہینڈ اوور کر دیا، اب وہ بیچارہ روز آ رہا ہے، پلیز بھائی پیسے ہمارے جلدی کیا بھائی دیتے ہیں نا، جب تک آپ اس کی عوض نہیں دے دیں گے آپ کے اس مکان میں نماز پڑھنا قابل قبول ہے، روزہ رکھنا قابل قبول ہے، آپ چاہے جتنی حدیث کے ساتھ پڑھ ڈالیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 دنا 4۔ آپ نے تم نے کتنے دن پڑھا سر؟ نہیں پڑھا، پھر بھی ان سے پوچھا ہوگا نا کیسے پتا؟ آپ تو آیت اللہ نہیں ہے، آپ نے بھی وہاں سے گردن ہلائی نہیں، تو بھائی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 دنا 4 سب جانتے ہیں کہ جب تک آپ اجرت نہیں دے دیں گے آپ کو اس گھر کا استعمال جائز۔ جس نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سب کچھ برداشت کیا اور ہم کو اس نبی نے اس منزل تک پہنچایا، اگر ہم اس پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کریں گے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ یہی قرآن کہتا ہے اگر کچھ بھی اپنا عمل قبول کروانا ہے تو جب تک محبت نہیں کرو گے اہل بیت سے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہاں تک ہوگی بات، یہ 5 منٹ کا مقدمہ۔ کل کی تاریخ تھی 15 جمادی الاول، ولادت کی تاریخ تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ اتنی تاکید کے باوجود جو قرآن کر رہا ہے روایات میں ہے، اتنی تاکید کے باوجود آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو اپنے زمانے کی کیفیت بتا رہے ہیں وہاں لوگوں کی کیا حالت تھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے تئیں۔ وہ سناؤ حدیث، یہ وہ حدیث واقعی اگر آدمی زبانی بیان کرے گا نا تو انسان کو شک ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بٹ یہ کتاب یہ لکھی ہوئی ہے۔ حوالہ کہاں ہے؟ کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کر رہا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا جناب ابن ابی الحدید معتزلی۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت جید عالم ہے ہمارے برادران اہل سنت کے۔ اہل سنت میں ایک فرقہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں معتزلہ۔ معتزلہ کون ہے؟ معتزلہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہیں تو بیسکلی اہل سنت، یعنی امیر المومنین کو نہ پہلا امام مانتے ہیں نہ پہلا خلیفہ، چوتھا ہی مانتے ہیں۔ بٹ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ خلیفہ تو چوتھے ہیں مگر افضل سب سے ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس بقیہ اہل سنت میں اور معتزلہ میں ہے۔ انہی معتزلہ کے بڑے عالم کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، آپ کو تو ایپس بھی آ گئے ہیں کتابوں کو، اس میں بھی کتاب ہے ان کی شرح نہج البلاغہ، 20 جلدوں میں ہے۔ اسی شرح نہج البلاغہ کی 4تھی جلد میں
یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ نقل کرتے ہیں کہ اتنی تاکید کے باوجود کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر عشق اہل بیت کے، کہتے ہیں کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبون. سمجھ گئے بیٹا آپ نا؟ ما عجیب بات ہے، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبون. مکہ اور مدینہ ملا کے، مکہ کوئی چھوٹی سی بستی نہیں تھی، اس زمانے کے اعتبار سے بڑے شہروں میں مکے کا شمار تھا نا. مدینے کا بڑے کوفہ وفا سب بات کے ہیں، کوفے کا وجود نہیں تھا پیغمبر کے زمانے میں، کوفہ تو بعد میں بسایا گیا ہے. مکہ پرانا شہر ہے، جناب ابراہیم نے جا کے وہاں جناب اسماعیل کو رکھا تھا. اتنا پرانا شہر، کتنی آبادی ہوگی؟ 100,000 بھر تو مانیے گا، 50,000 مانیے گا، 10,000 مانیے گا، 1,000 مانیے گا آپ. مکہ اور مدینہ ملا کے امام فرماتے ہیں 20 آدمی نہیں تھے. یو نو سر، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. 20 آدمی نہیں تھے مکہ اور مدینہ ملا کے جن کو ایکچول میں ہم سے محبت ہے. صلوات محمد یہ معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اجرت پیغمبر ان کی محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ. تیرے پیغمبر اگر آپ نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا تو آپ کی رسالت جو ہے وہ پہنچائی نہیں، آپ نے پورا کام نہیں کیا. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ امام فرماتے 20 آدمی ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ایکچول ظاہری طور پر شور مچانے والے ممکن رہے ہوں، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن حقیقت تو آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی چاہنے والے. مثلا جبکہ روایت میں یہ لفظ نہیں ہے، روایت سیدھے سیدھے کہتی ہے کہ مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی ہم کو چاہنے والے نہیں تھے، ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلیے ایک لفظ بڑھا لیجیے کہ شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ ایکچول میں، حقیقت میں. تو اگر حقیقت بھی ہے تو 20 آدمی تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ایسی پوزیشن میں آپ کو ادھر نہیں لے جانا چاہتا، امام کی عظمت سنانا چاہتا. ایسی پوزیشن میں جہاں بقول امام کے 20 آدمی ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، وہاں کیا کچھ امام کے خلاف نہیں لکھا جانا چاہیے؟ سوال یہاں ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جب آپ پڑھیں گے تو پوزیشن کیا تھی مولا کے زمانے میں؟ وہ بھی 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہے. جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، یہ نئی بات نہیں، سب آپ جانتے ہیں، توجہ دلانا، میں امام کی تک آنا چاہتا ہوں. شام کے عربوں میں سے کسی کو خبر پہنچی کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ قتل کر دیے. اس نے پوچھا کہاں؟ جواب دیا گیا مسجد کوفہ میں. واٹ؟ علی مسجد کیوں گئے تھے؟ یو نو سر، علی مسجد کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا نماز پڑھنے. کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ العیاذ باللہ، استغفر. یہ مولا کے ساتھ ہوا ہے. ایک دن گھر میں داخل ہوئے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو دیکھا. فرماتی ہے کہ علی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھئے. بی بی نے کہا کہ علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ سوال ہی کتنا دردناک ہے کہ بی بی نے کہا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. حضرت کا جواب اس سے دردناک ہے کہ فاطمہ عالم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ ہو گیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا دور. امام حسن علیہ السلام کا دور آیا. کہ میں آپ کو کیفیت دکھا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور امت کہاں جا رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کو اتنا مجبور ہونا پڑا کہ آخر امام علیہ السلام کو سلو کرنا پڑا. اور آپ کو تعجب ہوگا اگر کتابوں سے نکال کے نام دکھلا دیا جائے کہ اتنا بڑا نام ہے جس نے آ کر کے امام حسن سے کہا ہے السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے سلام ہو آپ کے اوپر. یہ سب امام حسن کی فوج کے لوگ تھے.
امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے کتنے لوگ نکلے امام کے ساتھ؟ 72 افراد، سب نا. ہم نہیں کہتے کہ 72 کے علاوہ جو تھے وہ سب دشمن تھے، بٹ ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا. اور یہ عدد گھٹتے گھٹتے امام سجاد کے زمانے تک کہاں پہنچی؟ 30 آدمی، ہے نا. اچھا، اور اس کے بعد عالم یہ ہے، عجیب ہے، عالم یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسند حکومت پر آئے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. صلوات سنیے آپ، ایسے ایسے لوگ تھے سر، مل جائے مجھ کو، کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی جگہ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. سنیے آپ، قرأ الحجاج فی سورۃ ہود. حجاج کا نام تو سنا ہے. حجاج ملعون جو ہے وہ سورہ ہود پڑھ رہا تھا. سورہ ہود میں قصہ ہے جناب نوح کا، کہ وہ ذہن میں ہوگا آپ کے کہ جب وہ طوفان آنے لگا اور دنیا غرق ہونے لگی تو اس میں خود جناب نوح کا اپنا بیٹا بھی ان کے ساتھ کشتی میں نہیں آیا. تو جناب اولاد ہے، لائق ہو نالائق ہو، باپ باپ ہوتا ہے. جناب نوح نے اللہ سے فریاد کی، پالنے والے میرا بیٹا. تو اب قرآن نے جو جواب دیا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ لڑکا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے، تمہارے اہل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح ہو گئی بات. اب مزیدار یہاں سنیے آپ، کیسے کیسے لوگ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہ عمل غیر صالح کو پڑھا کیسے جائے. فلم یدر کیف یقرأ عمل بالضم والتنوین، عمل پڑھے او عملا بالفتح، عمل غیر صالح پڑھے یا عملا. اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ لفظ عمل کو قرآن میں پڑھے کیسے. عمل کے عملا کیا کیا جائے. فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ یار کوئی نجفیاؤں سے کوئی مولانا لے آؤ، وہ بتائیں ذرا ذکی صاحب کہ کیسے پڑھا جائے. عمل پڑھا جائے کہ عملہ پڑھا جائے. ذوالفقار صاحب کو دیکھو اگر مل جائے. حتی عرف فقال ایتینی بقارئ فأوتیہ، کوئی قاری لے آؤ جو بتائے کہ ہم کیسے پڑھیں اس آیت کو. عمل کہ عملہ. اب آپ ذہن میں آپ کے اتنا جاہل آدمی ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ کیا ہے، گورنر آف اسلامک اسٹیٹ. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ایمرجنسی کال ہو تو میں رک جا کے ڈسٹرب نہ ہوا، صلوات پڑھ کے اور ڈسٹرب ہو جائے. صلوات اب جب وہ قاری صاحب آئے جن کو بلایا گیا تھا، تب تک جو ہے وہ حجاج اٹھ گیا. لوگوں نے جا کے کہا کہ سر وہ مولانا صاحب آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جیل میں ڈال دو. سنا آپ نے کچھ؟ یہ ہے آپ کے تاریخ اسلام، جیل میں ڈال دو. فحبسہ ونسیہ، جیل میں ڈالنے کے بعد بیچارے قاری کو بھول گیا. حتی عرض الحجاج حبسہ بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد اتفاقاً تو اس بیچارے قاری نے کوئی دعا ہوا کی ہو، جو بھی ہوا ہو، حجاج جو ہے وہ جیل ٹہلنے چلا گیا. فلما انتہى الیہ، ارے آپ یہاں کیسے؟ اس کا مطلب کوئی بڑا آدمی تھا نا، بڑا عالم تھا. فقال له فیما حبست، ارے سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیوں قید ہو گئے اتنے بڑے عالم ہو کے؟ فقال فی ابن نوح، کیا بتائیں صاحب، نوح کے لڑکے چکر میں اریسٹ ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا خیر ان کو چھوڑ دیجیے، آزاد کر دیجیے. یہ زمانہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں یہ اسلامی کمیونٹی کتنا ڈاؤن ہو چکی تھی. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں ایسے جاہل لوگ حکومت پہ بیٹھے ہوں، وہاں اہل بیت جیسے مجسمے علم و نور سے محبت کی جائے گی؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. بٹ اب جو ہم کو امام کے متعلق عرض کرنا ہے کہ اتنا کثیف اور گندا زمانہ ہونے کے باوجود ایک اور سے دیجیے صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تو چوتھے امام کو چھوڑیے صاحب، پیغمبر کے لیے کیا نظریہ تھا ان لوگوں کا؟ یہی حجاج خطب الحجاج بالکوفہ، ایک دن حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں یہی تھا کہ جو گورنر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو شہر کا حاکم ہوگا، وہی نماز جمعہ بھی پڑھائے گا، وہی خطبہ بھی دے گا. تو خطب الحجاج بالکوفہ، کوفے میں حجاج خطبہ دے رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، دوران خطبہ بات نکل آئی، کچھ لوگ گئے تھے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. فقال تبا لہم، یہ حجاج کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے لیے. تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، ان سبوں پر جو لوگ مدینے گئے ہیں رسول اللہ کی زیارت کے لیے. کیوں اللہ کی مار؟ انما یطوفون بعواد ورمۃ بالیہ. یہ بھی شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہی ابن ابی الحدید النقی کی. یہ سب گئے سڑی گڑی لکڑیوں اور استغفر اللہ کا طواف کرنے کے لیے. اللہ طافوا بقصر امیر المؤمنین عبد الملک. اگر ان کو طواف ہی کرنا ہے تو وہ قبر پیغمبر کا طواف کیوں کر رہے ہیں جس کی لکڑیاں سڑ گئی ہیں؟ معاذ اللہ، ان کی لکڑیاں سڑ گئی ہیں. اگر طواف کرنا ہے تو اللہ طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، عبد الملک کے قبر کا محل کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ اور سنیں گے آپ، یہاں تک تو برداشت کی آپ نے، آگے سنیے آپ. پتہ نہیں آپ کتنا آمادہ ہے یہ سننے کے لیے. الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے، یہ جنرل پبلک کے لیے کہا جا رہا ہے. الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ ان سبوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. سر کہاں پہنچ گئی ہے امت کہ جہاں کا حاکم کھڑا ہو کر کے خطبے میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھیا پیغمبر کی قبر پہ زیارت کرنے کیوں جا رہے ہو؟ تم کو پتہ نہیں ہے تم عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ خلیفہ افضل ہوتا ہے پیغمبر سے. اب کیا رونا رہ گیا؟ اب کس بات کا شکوہ رہ گیا کہ جو لوگ اپنے نبی سے ان شرابیوں کو افضل قرار دے دیں، ان سے توقع ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں گے، ان سے توقع ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے محبت کریں گے. اب سمجھ میں آئی بات آپ کے کہ یہ وہ سین ہے جس کی بنا پر اتنا گر گیا تھا سماج کہ امام سجاد نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ مدینہ ملا کر کے 20 آدمی ہیں جن کو ہم سے محبت ہے. ٹھیک، اب ایسے ماحول میں آپ کو اب جہاں لے جانا چاہتا ہوں. سر 40 منٹ اب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. صلوات محمد. ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں جہاں لوگ اپنے نبی کی عزت کو نہ کر رہے ہو، جہاں لوگوں کے امام حسین کا ساتھ دینے میں تکلف ہو رہا ہو، وہ کیسے محبت کریں گے ان کی اولاد سے، ان کے بچوں سے؟ وہ سمجھ میں آ گئی. مگر اب جو مگر ہے، جب اتنا گرا ہوا سماج ہے تو حکومت جو چاہے گی نا وہ ان کے خلاف لکھوا سکتی ہے نا، ان کے ساتھ گڑھوا سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے نا. اس کے باوجود میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود پتہ نہیں میری فاؤنڈیشن صحیح سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ بلڈنگ اسی وقت صحیح ہوگی جب فاؤنڈیشن صحیح ہو. تو میں یہ فاؤنڈیشن بنا رہا تھا کہ یہ ہے سماج اس وقت کا. ایسے سماج میں اور ایسے حاکم کہ جو چاپلوسی میں خلیفہ کی اس حد تک گر جائے کہ اس کے محل کو پیغمبر کی قبر کے مقابلے میں کھڑا کر دے، خلیفہ کو اپنے نبی سے افضل کر دے. وہ لوگ تو جو چاہے اہل بیت کے خلاف لکھ سکتے ہیں، ہے نا، جو چاہے لکھوا سکتے ہیں. اس کے باوجود کیسی زندگی گزاری ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے. ایک جھوٹی سی جھوٹی روایت دی. آپ امام علیہ السلام کے کردار اور اخلاق میں غیر شیعہ کے تو سوال نہیں ہوتا، ان کے امام غیر شیعہ کتب سے سوائے اچھے اخلاق کے آپ کو امام سجاد کے بارے میں نہیں ملے گا. یہ ہو گئی بات. اب جتنا وقت ہوگا میں ابھی اس مجلس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں. اب آئیے کہ غیر شیعہ لوگوں نے ہمارے امام کے بارے میں کیا کہا ہے. اس وہی میرے خیال میں کافی وقت ہوا تو آگے چلوں گا. تو جب یہ لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو ہمارے شیعہ علماء نے کیا کچھ نہیں لکھا ہوگا. صلوات محمد. اب
एक और सलावत पर मोहम्मद देखिए कुछ चीज़ें वो हैं कि जो वाकई आम पब्लिक के उससे बाहर है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा उसको हल्का करते हैं। अरब के अदीबों में जो लिटरेचर में माहिर है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, जाहिज़ का नाम सुना है? मुख्तसर में अक्सर तो जाहिज़ के अशार आते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होगा आप लोगों को कि जाहिज़ अदीब बहुत बड़ा था। आपको अदबी लिटरेचर में उसके अशार वगैरह उसके अक़वाल मिलेंगे, लेकिन निहायत मुतासिब आदमी था, निहायत दुश्मन इंसान था अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जाहिज़ का कौल ये नकल करते हैं कि वह अम्मा अली इब्न अल हुसैन, ये जाहिज़ दुश्मन अहले बैत एक तरह से कह लीजिए आप। ये लिखते लिखते लिखता है कि वह अम्मा अली इब्न अल हुसैन इब्न अली, लेकिन जहाँ तक मैटर है अली इब्न अल हुसैन इब्न अली यानी इमाम सज्जाद का, फलम अरल खारिजी फी अम्रिही इल्ला कश्शी। अब एक मिनट रुक जाइए, खारिजी किसे कहते हैं? खारिजी वो लोग हैं कि जो इमाम अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के मुकाबले में आए। जंगे सिफ़ीन में एक धड़ा निकला और उसका ये नजरिया हुआ कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह माज़अल्लाह हक से फिर गए हैं। वो अली अलैहिस्सलाम के कुफ्र तक के कायल थे। नहरवान की जंग हुई, बचा हुआ इंसान उसी में का एक इब्न मुलजिम है। अब समझ गए खारिजी क्या है? खारिजी के एक नुमाइंदा शख्सियत का नाम है इब्न मुलजिम लअनतुल्लाह अलैह। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? खारिजी। जाहिज़ कहता है कि भैया इमाम सज्जाद के बारे में मैं क्या बोलूं, फलम अरल खारिजी फीह इल्ला कश्शी। इनके बारे में तो खारिजी ही भी उतनी ही मदहसराई करते हैं जितनी शिया करते हैं। तो जिस इमाम को खारिजी भी कुछ न बोल सके, उस इमाम के बारे में आम इंसान क्या बोल सकता है? सलावत पर मोहम्मद। एक इंसान है जिसका नाम है ज़ुहरी। ज़ुहरी का नाम सुना होगा, मुहद्दिसीन में है। ज़ुहरी कहते हैं कि मा राई तो, ये आम उलमा में से हमारे में से नहीं, करशियन अफदल मिन अली इब्न हुसैन, मैंने कोई इंसान देखा ही नहीं कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से अफजल। या दूसरी जगह यही इंसान कहता है कि मा राई तो अहदन कान अफ़क़हु मिन, कोई इंसान कायनात में इमाम सज्जाद से बड़ा फ़क़ीह नहीं हो सकता। खुम्स निकालते हैं आप, खुम्स कहाँ जाएगा? दो हिस्से होंगे उसके, आधा इमाम को, आधा सादात को। ठीक, इमाम वाला वो जाने, नायब इमाम या जिनको इजाज़त है, सादात वाला भी गरीब सादात। इमाम सज्जाद को कौन सा हिस्सा मिलेगा? अगर खुम्स निकालेंगे आप तो इमाम सज्जाद को सहमे सादात देंगे कि सहमे इमाम? इनको दोनों हक है ना भाई। सहमे सादात भी किसको मिलेगा? जनाब फातिमा की औलाद को ना। इमाम सज्जाद और जनाब फातिमा में कितना फासला है? एक इमाम हुसैन बस ना, डायरेक्ट पोते हैं ना। तो इमाम सज्जाद को पूरा खुम्स का इख्तियार है कि नहीं है? यानी सहमे इमाम भी ले सकते हैं और सहमे सादात भी ले सकते हैं। ना उनको किसी को रसीद देने की ज़रूरत है, ना उनको किसी को जो हिसाब देने की ज़रूरत है। उनका हक है अल्लाह की तरफ से। और फिर ये बात शिया नहीं कह रहा है, ज़हबी का नाम सुना है? ज़हबी कहते हैं कि मा अकला अली इब्न अल हुसैन बिक़राबतिही मिन रसूलिल्लाह दिरहमन क़त। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पैगंबर के रिश्ते की बुनियाद पर एक दिरहम अपने ऊपर खर्च नहीं किया। खुम्स तो छोड़िए, अगर कोई इस बिना पर के साथ ये पैगंबर के पोते हैं नवासे, उस रिश्ते की बुनियाद पर भी पैगंबर इमाम सज्जाद ने एक, सहाबी कहता मा अकला अली इब्न अल हुसैन बिक़राबतिही मिन रसूलिल्लाह, पैगंबर की निस्बत की बुनियाद पर इमाम सज्जाद ने अपनी ज़ात के ऊपर एक दिरहम भी खर्च नहीं फरमाया है। ये तो ये हुआ उल्टा। अलबत्ता इस चीज़ को शिया भी नकल करते हैं, अभी पहुंचता हूँ। नाम है रावी का मोहम्मद इब्न इसहाक। मोहम्मद इब्न इसहाक कहते हैं काना नास
خود استعمال نہیں کرتے تھے لیکن پبلک کے لیے امام کا درد کس طرح تھا وہ سنیے. کان ناس من اہل المدینہ یعیشون، مدینے میں، کون مدینہ؟ وہی جس میں 20 آدمی مکہ مدینہ ملا کے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اس مدینے میں محمد ابن اسحاق کہتے ہیں ناسن، کچھ لوگ ایسے بھی تھے یعیشون جن کا خرچہ چل رہا تھا، جن کا کام چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشهم، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ آ کہاں سے رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے قوم میں بیداری ہے، ایک سے ایک لوگ جو ہے وہ خدمت کرنے والے ہیں، شوق ہے، غربا کی مدد کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوتا ہے نا، اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. محمد ابن اسحاق کہتے کہ دنوں کا جو ہے وہ خرچہ چل رہا ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا خرچ آ کہاں سے رہا. لا یدرون من این کان معاشهم، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خرچ کہاں سے چل رہا. فلما مات علی بن الحسین، جب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، فقدوا ما كان يؤتون به الليل، جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے ملتا تھا، جب وہ سلسلہ رکا تب سمجھ میں آیا. اس طرح کی روایت آگے آئے گی انشاءاللہ. ایک راوی کہتا ہے کہ ما فقدنا صدقۃ السر حتی مات علی بن الحسین، خاموشی کا صدقہ ملتا رہا اس وقت تک جب تک امام سجاد علیہ السلام زندہ. یہ ہے امام کا عطیے کا حال. ابھی ہم جب وہاں سے چلے، کون گیا تھا مجھ کو لینے پتہ نہیں، وہ نہیں ہے یہاں، آپ سب کے ساتھ. تو جب وہاں سے نکلے، کیا نام ہے، مسافر خانے سے، وہ اجوا والا ہے نا، اس پیچھے سے ایک لڑکا آپ لوگوں کی ایج کا موٹر سائیکل سے آ رہا تھا اور اس نے جو ہارن بجایا جسے ٹرک میں لگتا نہیں ہے، اس طرح سے وہ کم سے کم 3 یا 4 بار، کیوں آپ نے سنا تھا 3 یا 4 بار بجایا ہوگا. کاہے کے لیے؟ ہٹ جاؤ، راستہ دو، میں موٹر سائیکل پر مجھ کو جانا ہے یا نہیں ہے؟ ہم پیدل ہیں، ہماری اسپیڈ کم ہے، وہ موٹر سائیکل سے اس کی اسپیڈ زیادہ ہوگی. کچھ لوگ اور اچھی جو ہے گاڑی سے ان کی اسپیڈ اور ہوگی. تو آپ لوگ بھی تو کار چلاتے ہیں نا، تو سائڈ مانتے نہیں مانتے، ہارن بجاتے نہیں بجاتے. اس زمانے میں بھی تو اسپیڈس میں فرق رہا ہوگا. کوئی خچر سے جا رہا ہے اس کی اسپیڈ الگ ہے، کوئی اونٹ سے جا رہا ہے اس کی اسپیڈ الگ ہے نا، کوئی گھوڑے سے جا رہا ہے اس کی اسپیڈ الگ ہے، اور گھوڑوں میں بھی الگ الگ اسپیڈ والے ہیں. تو وہاں بھی تو آدمی کو جو سائڈ چاہیے. تب تو وہ الیکٹرک کا معاملہ تو تھا نہیں، الیکٹرانک چیزیں تو ہوتی تو ہارن تو ہوتا نہیں. تو آدمی سائڈ کیسے بنے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا سائڈ کیسے؟ تو اس کے لیے جو تعریف کہتی ہے، اچھا تب اتنا پالوشن نہیں تھا، آدمی کی آواز بھی ٹھیک ٹھاک تھی، تو تیز بولتا تھا تو لوگ سن لیتے. تو اس زمانے میں یہ ورڈ تھا سائڈ مانگنے کے لیے. جو آج ہارن بجاتے ہیں آپ، اتریک اتریک، مطلب کیا ہوا؟ ان کو ہارن ہے ایک طرح سے، بھیا ہٹ جاؤ ہمیں جانا ہے. یہ اس زمانے کا قاعدہ ہے. راوی کہتا ہے کان علی بن الحسین اذا سار فی المدینہ علی بغلۃ. اس سب کے باوجود اس زمانے میں بھی لوگ سائڈ مانگتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ آگے جاتے تھے، لیکن امام علیہ السلام جب اپنی سواری پہ چلتے تھے کبھی امام نے اس لفظ کا یوز نہیں کیا. یا آج کی زبان میں کہا جائے کبھی امام نے ہارن، یہ مطلب ہوگا نا سر، نہیں بجایا. کیوں؟ راوی کہتا ہے لم یقل لأحد الطریق، کبھی امام نے سائڈ نہیں مانگا، نہیں کہا راستہ دو. ویقول، فرمایا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ هو مشترک لیس لی ان انحی عنہ احدا، راستہ جنرل ہے، سب کے لیے ہے، مجھ کو حق نہیں ہے کہ میں کسی کو سائڈ کر کے آ جاؤں. خود سے کوئی راستہ دے دیتا ٹھیک ہے. یہ اخلاق سوائے اہل بیت کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. صلوات محمد، ایک اور صلوات محمد. اب میں آپ کی خدمت میں 2 ایک چیزیں اور عرض کرتا ہوں.
اخلاق امام کا کیا ہے. تو جو سماج اتنا گرا ہوا ہو کہ جہاں 20 آدمی سے زیادہ، اب وہ اہل سنت والے کہتے ہیں وہ شیعہ روایتیں نہیں، 20 آدمی سے زیادہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے، تو وہاں کا جو حاکم ہوگا وہ کتنا بدمعاش ہوگا. ایک حجاج کی میں نے کیفیت سنا تھی. امام کے زمانے میں مدینہ کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. ہشام نام کے کئی گزرے ہیں، لہٰذا آپ کہیں اور بھی پڑھیں گے ہشام فلاں تو وہ الگ ایک ہشام ہے جس کا واقعہ ہے. ابن ہشام کا کیا نام ہے؟ ہشام ابن عبد الملک کا، وہ الگ چیز ہے جو کعبے والا واقعہ امام. یہ ہشام ابن اسماعیل یہ گورنر تھا کہاں کا؟ مدینے کا. جتنا اس سے ہو سکا اپنے گورنری کے زمانے میں سر اس نے امام سجاد علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. اس میں تو نہیں ہے، کہیں اور پڑھا میں نے کہ یہ ہشام گھوٹالے میں پھنس گیا، کہیں مال کھوٹ پوٹ کرنے. یہ چیز ایک ایسی ہے، یہ بیماری ہر دور میں رہی ہے اور ہر حاکم کہیں نہ کہیں اس میں لپت پایا گیا. ہشام برخاست کر دیا. مزیدار یہاں ہشام برخاست کر دیا. وہاں سے دوسرا گورنر شام سے آ گیا اس آرڈر کے ساتھ، سنیے بہت مزیدار، اس آرڈر کے ساتھ کہ اس ہشام کو کہیں بھی مدینے میں کھڑا کر دیا جائے اور پبلکلی اعلان کر دیا جائے کہ سب کو چھوٹ ہے عام پبلک کو، اگر اس ہشام نے اپنی گورنمنٹ کے زمانے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی پھڈا کیا ہے وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. شیعوں کو چانس ملا کہ نہیں ملا؟ صلوات پر محمد کیوں سے. اچھا چلیے ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے اگر ہشام نے تو ہمارے مولا کو تو ستایا ہے نا، اتنا تو پتا ہے نا. تو اس میں کتاب میں نہیں ہے لیکن جو روایت کا انداز ہے اس سے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ شاید جب یہ اعلان ہوا تو شیعوں نے سوچا ہوگا، میں اس لیے ہوگا لگا رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، میری عقل کہہ رہی ہے، اس لیے آگے جو روایت آ رہی ہے نا اس سے آپ اندازہ، شیعوں نے سوچا ہوگا یار اس سے بڑھیا چانس نہیں ملے گا، سرکاری چھوٹ ہے یہ پٹ لیتے ہیں اس سے. تو جو روایت کا انداز اس سے لگتا ہے کہ کہیں یہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے، شیعہ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. وہ لوگ سارے انجمنوں کے صدر سیکریٹری آ گئے ہیں، مغل مسجد والے بھی آ گئے، خواجہ مسجد والے بھی آ گئے، اور وڈالہ والے بھی آ گئے، گولڈی والے بھی آ گئے، سب میٹنگ کر رہے ہیں کرنا کیا چاہیے. یہ خبر امام سجاد علیہ السلام کو پہنچا. مروان کا تو نام سنا ہے آپ نے، وہاں سے آرڈر یہ تھا کہ اس کو کہیں کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جو چاہے اس سے بدلہ لے سکتا ہے. اس ہشام ابن اسماعیل کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا اور پبلک کو اعلان کر دیا گیا کہ آپ لوگ جو چاہیے چھوٹ کر دیجیے. پبلک کتاب میں نہیں ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ شیعہ کہیں اکٹھا ہو کر کے رائے مشورہ کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، شاید یہ امام کو خبر پہنچ. اب اصل روایت سنیں. کان ہشام ابن اسماعیل یؤذی علی ابن الحسین فی امارتہ. ہشام ابن اسماعیل اپنے امارت اور حکومت کے زمانے میں امام سجاد کو اذیت پہنچا رہا. فلما اوزیلا، جب معزول کر دیا گیا، میں نے عرض کیا دوسری جگہ ہے کہ معزولی کا سبب گھوٹالا تھا. امر بہ الولید، ولید کی خلافت کا زمانہ تھا. ان یوقف للناس، ولید نے حکم دیا کہ اس کو پبلک کے سامنے کھڑا کر دو. فقال ما اخاف الا علی ابن الحسین. خود ہشام کہتا ہے مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد. اس لیے کہ بیٹا کو پتا ہے نا کہ ہم نے کتنا پریشان کیا ہے اور ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا تو کام ہو گیا. کہتا ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد علیہ السلام کے. وقت وقف عند دار مروان، اس کو کھڑا کہاں کیا گیا؟ مروان کے دروازے پر. وکان علی، اسی لیے میں نے جو کہا کہ شاید کہیں شیعہ کونے میں میٹنگ کر رہے تھے. وکان علی قد تقدم الی خاصته، امام سجاد علیہ السلام آئے الی خاصته، اپنے
چاہنے والوں کی طرف، اپنے خواص کے پاس. یعنی اس کا مطلب شاید جنرل میٹنگ نہیں تھی، کریمی لیئر لوگ جو مین شیعہ تھے وہ شاید میٹنگ کر رہے تھے. خواص. قد تقدم علی الی خاصته، امام سجاد اپنے خواص کے پاس آئے، فرمایا اللہ یعرض له احد منکم بالکلمہ. سن لیجیے آپ لوگ، ہمارا جو چاہنے والا ہے کوئی بھی ایک لفظ اس کو کہے گا نہیں. تو میں نے لیٹ کے آنکھ بند کر کے اس کو فلمایا اپنے ذہن، تو کیا منظر رہا ہوگا. فرض کیجیے مکان ہے اس کا، مروان کا، یہاں کھڑا کر دیا گیا. بالفرض وہاں جو ہے کچھ شیعہ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، ادھر سے فرض کیجیے امام آ رہے ہیں، تو یہ پڑھے گا نا پہلے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، سیدھے پہنچے وہاں اور فرمایا خبردار ایک لفظ بکلمتین، ایک لفظ کوئی اس کو کچھ بولے گا نہیں. اور یہ کہہ کر کے امام چلے گئے، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں. ہم عدد کہتے بیٹا سمجھ میں آیا، اتنا تو کہہ لیتے نا. امام سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے، تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، اتنی عظیم شخصیتیں مل گئی. فیکٹ یہ ہے ہم نالائق ہیں کہ جو ان کو پڑھتے نہیں، ان کو سمجھتے نہیں، اور یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ ہم سے چاہتے کیا ہے. فلما مر، اب جب سے اس نے امام کو دیکھا ہوگا تو حالت تو بیٹا کی خراب ہو گئی ہوگی نا، لیکن امام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. الا خاصتے، اپنے چاہنے والوں کے پاس پہنچے، آرڈر کیا، کوئی کچھ بولے گا نہیں، پھر واپس ہو گئے. فلما مر ناداہ ہشام، جیسے ہی امام گزر گئے، تشریف لے گئے، جان بجان آئی نا، بچ گئے. اب ہشام آیت پڑھتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھی. یہ وہ کردار تھا ہمارے امام کا کہ باوجود اس کے کہ چاہنے والے نہیں تھے، لیکن اپنے اخلاق و کردار سے ایسا پیش کیا ہے کہ ایک لفظ بھی آپ کہیں کسی کتاب میں امام سجاد کے متعلق ان کی شان کے خلاف نہیں پا سکتے. صلوات محمد. اور یہی چیز اہل بیت ہم سے بھی چاہیے. ابھی اتفاق سے میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، چھٹے امام نے وہ جو اتنا ٹکڑا بہت مشہور ہے، ہم لوگ بھی ممبر سے وہ اتنا پڑھ دیتے ہیں، پوری تفصیلی روایت ہے. شیعو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، بہت سنا ہوگا نا آپ نے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. اس کے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کوشش کرو کہ لوگوں کی محبت ہماری طرف پلٹاؤ. کیا مطلب؟ ایسا مت کرو تم کہ تمہاری وجہ سے لوگ اہل بیت سے دور ہونے لگے. اپنے کو ایسا بناؤ کہ تم کو دیکھ کر کے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے لگے. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ جو ایک روایت سنائی تھی اہل سنت والی کتاب سے، کتنے لوگوں کا باورچی خانہ چل رہا تھا. اب سنیے گھر کی بات. یہاں ہے کان لہ ابن عم، ایک کزن تھا امام کا، خاندان بنی ہاشم. یاتی ہے باللیل متنکرا، امام رات کو آتے تھے متنکرا، اس طرح سے کہ وہ پہچان نہ پائے کہ کون ہے. فَيُنَاوِلُهُ شَيْئًا مِنَ الدَّنَانِيرِ، اور آ کے اس کو دھیرے سے رکھ دیتے تھے، رکھو یار آج کل تم دقت میں. ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں ہوں تمہارے خاندان کا. فَيَقُولُ، وہ آدمی، مزہ کہ یہ سنیے تو، وہ آدمی امام سے مدد لے لیتا تھا. اس کے بعد جانتے کیا کہتا تھا؟ وَلَٰكِنْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يُوَاصِلُ، مطلب بھائی صاحب پتہ نہیں کیا نام ہے آپ کا، عباس بھائی پتہ نہیں کہاں کے ہیں آپ، اللہ آپ کو اچھا رکھے. اس طرح سے خاموشی سے آ کے آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں. ایک جو ہے وہ ہیں ہمارے خاندان کے ہیں، اپنے کو امام کہتے ہیں. لا یواصل،
وہ خبر نہیں لیتے. امام سے لے کے آدمی امام کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن علی ابن الحسین ہمارے خاندان کو کہ ہماری خبر نہیں لیتے. فیسمع ذلک ویتحمل، امام سنتے تھے اور برداشت کرتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ بھیا جس کو کہہ رہے ہو یار وہی تمہاری مدد کر رہا ہے. ویصبر علیہ ولا یعرف بنفسہ، کبھی اپنے کو پہچانوایا نہیں. فلما مات علی بن الحسین، جب امام کی شہادت ہو گئی، فقدہا، اور یہ سلسلہ رکا، فحینئذ علم، تب سمجھ میں آئی باپ رے باپ تو وہی مدد کرتے تھے. فجاء الی قبرہ وبکى علیہ، تب آتے امام کے قبر پہ آ کر کے اور روتا تھا، گریا کرتا تھا کہ ارے مولا ہم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ گستاخی کی. یہ ہمارے امام کا اخلاق. کانت لہو جاریہ، کمال ہے. کانت لہو جاریہ، ایک کنیز تھی امام، امام کے ہاتھ میں پانی ڈال رہی تھی. فسقط الابریق، لوٹا چھوٹ گیا ہاتھ سے، گر گیا. ہم نے کچھ کہا نہیں، صرف دیکھا. تو دیکھنے ہی وہ ڈر گئی بیچاری. اس نے آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والی. امام نے فرمایا قدم تو غیظ، جب پی گیا غصہ. تو کہتی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والی. امام نے کہا جاؤ عفوت، میں نے تجھ کو معاف کر دیا. پھر اگلا فقرہ آیت کا پڑھتی ہے، پورا قرآن. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. امام نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تجھے آزاد کر دیا. یہ پھر بھی ہلکا تھا. اب سن لے کون آدمی جو برداشت کر لے گا. صلوات پر محمد کان عنده اضیاف، امام کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے. فاستعجل خادما، تو مہمان لوگ تھے تو کھانا پک رہا تھا تیار. اچھا تب یہ تو تھا نہیں کہ آپ نے فون کر دیا بھائی 10 کلو کی بریانی بھیج دینا 2 بجے، وہ صاحب 10 کلو پکا پکایا آ جائے گا. تو بمبئی بھی آسانی ہے الحمدللہ، وہاں تو اپنے یہاں خود ہی پکوانا پڑے گا. تو وہ چل رہا تھا معاملہ. کچھ مہمان آئے تو پروگرام رہا ہوگا. فاستعجل خادما بشواء، شوربہ سالن والن کا کوئی برتن لے کے، پتیلا یا کچھ. فاستعجل، جلدی میں تھا. اچھا وہ گرم کھلانے کے چکر میں وہی اس نے جو ہے وہ تندور سے اٹھایا پتیلا، اور کچھ جلدی میں کہ مہمان لوگ نے مولا کی بات ہے، وہ چلا پتیلا پلٹ گیا. پلٹا کس پر؟ کھولتا ہوا پتیلا امام کے بچے. امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا، امام باقر علیہ السلام کا بھائی، بچے پر. فاقبل به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على راس بني لعلی بن الحسین. بنی کا مطلب چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ. اس پر وہ سالن پلٹ گیا. فاصاب رأسه فقتله، ڈائریکٹ سر سے لگا، بچہ مر گیا. اب بولیے اس آدمی کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ نوکر بیچارہ گیا. 1 منٹ رک کے ہم لوگ ذرا سا سوچ لیں کیا کرتے ہیں. اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے، ایسے دیہاتیوں کو رکھ لیا میں نے اپنے کام. یہ ہم لوگ بولتے ہیں نہیں بولتے. بیٹا مر گیا. اور اب سنیے، فقال علی للغلام، امام نے اس غلام سے فرمایا، وقت تحیر الغلام واستعان، اس کی حالت خراب تھی، وہ کانپ رہا تھا. فرمایا انت حر، کوئی بات نہیں، جاؤ تم آزاد ہو. فإنك لم تعتمد، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، یہ ہو گیا، حادثہ تھا، ہونا تھا. وأخذ في جهاز ابنه ودفنه، اور پھر امام نے اپنے بیٹے کے دفن و کفن کے شروع کیا. مگر اس غلام کو کہنے کے بجائے الٹا بولیے آزاد کر دیا. اسی امام کی ولادت کی دعوت کل آج اتفاق سے مجلس ہوئی تو میں نے کہا کہ کچھ امام کی سیرت آپ کے درمیان ہو جائے. شاید اللہ تبارک و تعالی اس بیان کے صدقے، اس بیان کے دفعہ آپ کے دل میں کچھ خوشی پیدا ہو. دیکھیے کہاں سے کیا لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. ایک آدمی بھی واقعی امام کا عاشق ہے اور اس کو ہم نے امام کا یہ اخلاق سنایا.
اس کے دل سے نکل گیا الحمدللہ سبحان اللہ مولانا اللہ تم کو اچھا رکھے وہ لگ جائے گا. تو یہ کہ امام کے فضائل بیان ہو. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی لالچی ہے کہ بغیر اپنے فائدے کے کچھ نہیں کرتی. تو میرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں سے ایک آدمی بھی خوش ہو جائے کہ واہ میرے مولا کی یہ فضیلت, اس کی زبان سے ایک جملہ دعا کر نکل جائے. ممکن ہے خدا ہم کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے, ممکن ہے اللہ عاقبت بخیر کر دے, اور عاقبت بخیر ہی اگر چاہتے ہیں تو اہل بیت سے بڑھیا کوئی راستہ نہیں ہے, اماموں سے عشق کے علاوہ کوئی راہ نہیں. اور خاص کر کے یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں, بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے, یہ بھی ہمارے لوگ بچے نوٹ کریں. جتنا زیادہ آپ کا لگاؤ, آپ کی عقیدت اہل بیت سے بڑھتے جناب فاطمہ سے بڑھتی جائے گی, اتنی ہی زیادہ اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی. اس کے پیچھے راز ہے کہ کیوں ایسا ہے. وہ ظاہر ہے اس پر ہم جائیں گے تو پھر وہ 20-25 منٹ نہیں, بس تیزی کے ساتھ ایک داستان سناتا اور ختم ہوتا. لیکن یہ جملہ ہمارے بچے بھی یاد رکھیں, بیٹا میرے لال, جتنا زیادہ عقیدت آپ کو جناب فاطمہ سے بڑھتی جائے گی, اہل بیت کی توجہ آپ پر بڑھتی جائے گی. بہار میں ہے یہ داستان, علامہ یہ مجلس رضوان اللہ علیہ, جلد نمبر 43, بہار الانوار. اور میں اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں, سوچ کے نہیں آتے دماغ ہے میں نے لاگو کرتا چاہوں. امام کی بارگاہ میں صحابی آیا, چھٹے امام کی داستان, اور بھی پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کھجورے رکھے ہوئے. اب اس کے بعد وہ صحابی آتا ہے, جیسے وہ ہے وہ اندر ہے, امام کی نظر پڑی, آ جاؤ بیٹھو بسم اللہ. اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں. کیوں, کیا بات ہو گئی؟ ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ طبیعت کھانے سے بیزار ہو گئی. کیا دیکھ لیا ایسا کہ کھانے سے طبیعت بیزار؟ آؤ لو تمہارا قصہ بھی سن لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ. اب امام کا حکم تو نہیں چل سکتا نا, نہیں ہمارا دیکھیے یہ نوٹ کریں, ہمارا دل کیا چاہتا ہے اس سے بحث نہیں ہے, امام کا حکم کیا ہے. مین چیز یہ ہے, واقعی شیعہ ہم اسی وقت ہوں گے جب اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے امام کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈالیں گے. جو چیز حضرت عباس کے ہاتھ. کون آدمی ہے ایسا کہ جس کے سامنے بچے بلک رہے ہو اور اس آدمی کے اندر طاقت ہو, وہ جا کے پانی لا سکتا ہو؟ لائے حضرت عباس. یہ کام 9 محرم کو کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. 10 کو صبح کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. کنواں کھودا, کنواں کھودنے میں زیادہ جو ہے وہ زحمت ہے, یا جس آدمی کا اتنی دہشت ہے کہ بھاگ جائے آدمی دیکھ کر کے جاتے یار وہ معاذ اللہ استغفر امام ہے ان کے, ہمارے پاس نہیں, ہم جا رہے ہیں, بچوں کے پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی. کرنا چاہیے تھا عباس علیہ السلام, نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر گئے نہیں گئے. جب تک امام نے اجازت نہیں دی کنواں کھودتے رہے, فرات پہ نہیں گئے. حضرت عباس کی زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ ہماری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے, امام کی مرضی مین ہے. بہرحال تو امام نے حکم دیا بسم اللہ کھا لو. اس نے ایک کھجور کھا لی. حضرت نے فرمایا اور لو. اس نے کہا آقا حکم تھا آپ کا, میں نے کھا لیا, اب اصرار مت فرمائیے, اس لیے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا. کیا بتائیں. امام نے کہا کون سی ایسی چیز تم نے دیکھ لی کہ اب تمہارا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا؟ اب سنیے, بہت سے لوگ ان کے سامنے پورا مسائل پڑھ لیجئے, ایسے دیکھتا ہے. امام حسین کی شہادت پڑھ لیجیے سلام اللہ علیہ, ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جیسے ہی دیکھا مسائل اسٹارٹ ہونے والا لوگ رونے لگتے ہیں. دیکھا ہوگا ایسا کیوں ہے؟ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے دل کی نرمی اور سختی کی بنیاد. اگر کسی کا دل نرم ہے جلدی روئے گا, اگر کسی کا دل سخت ہے. امام حسین کی شہادت پڑھ لیا, آنکھ سے آنسو نہیں آئے. ایک منٹ, کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے.
اس کا نسخہ دیا ہے، اہل بیت نے بتایا، اماموں نے بتایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کو یہ ٹینشن ہے، من شکا قساوت قلب، جس کو اپنے دل کی سختی کا ٹینشن ہے، اکیلے میں سوچتا ہے کہ یار کیا کریں، پوری مجلس ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا، کیا ہو گیا ہے مجھ کو، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لوگوں کو۔ امام نے فرمایا اگر کسی کو ٹینشن ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کہ یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھا، یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کو پیار دو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ تو اس طرح کے مختلف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا کیس یہ ہوا کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت، وہ جا رہی تھی، گر پڑی۔ اب جو گری تو اس کو چوٹ لگی۔ دیکھیے یہ ہے اپنے اپنے دل کی بات۔ اس کو یہاں پہلو میں چوٹ لگ گئی، کسی نے مصائب نہیں پڑھا، اپنے چوٹ لگی ہے، اپنے پہلو میں چوٹ لگی، جناب فاطمہ کا پہلو یاد آ گیا، کسی نے مصائب نہیں پڑھا۔ پالنے والے اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے یا اللہ، سب سے اہم چیز ہے۔ پہلو میں چوٹ لگی، بی بی کا پہلو شکستہ یاد آیا، بے ساختہ زبان سے نکل گیا، لعن اللہ ظالمین یا فاطمہ، خدا کی لعنت ہو بی بی آپ پر ظلم کرنے والوں پر۔ ایک سپاہی نے سن لیا، ہوتا نا دیکھ سے زیادہ چمچے کا، وہ اپنی واہواہی کے چکر میں اس نے اس بڑھیا کو ارسٹ کر لیا۔ مولا اس بے بردردی کے ساتھ اس صحیفہ کو لے جا رہے تھے کہ عجیب میری حالت ہو گئی اس منظر کو دیکھ کر۔ تبھی میں کہہ رہا ہوں کھانے وانے کی طبیعت چاہ نہیں رہی۔ یہ سن لیا آپ نے؟ اب جواب سنیے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا، ابھی جو امام اصرار کر رہے تھے بسم اللہ، امام نے چھوڑ دیا اور فرمایا چلو میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک اس مومنہ کو آزاد نہیں کروا دیتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام دربار میں آئیں گے؟ انہی کی محبت میں جو گرفتار ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام مسجد آ گئے، امام مسجد آ گئے، حضرت نے سر سجدے خالق میں رکھ دیا اور اس مومنہ کے لیے امام نے دعا شروع کر دی۔ اب سمجھے میں نے کیوں کہا؟ جتنا آپ کی تقیدت بی بی سے بڑھتی جائے گی، اتنا اہل بیت کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ امام نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ ادھر انہی اصحاب میں سے جو امام کے ساتھ تھے، ایک بجائے امام کے ساتھ مسجد میں آنے کے ادھر چلا گیا، یار دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ اس بڑھیا کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ بتائیے سر، کسی کے لیے اگر امام کا سر سجدے میں ہو تو حاکم کا دماغ پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا؟ اس صحیفہ کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا، کیا بات ہے بھائی، اس کو کیوں گرفتار کیا؟ اس نے یہ جملہ کہا، تعجب ہوگا سن کے، دیکھیے امام کی دعا کا اثر۔ حاکم کہتا کہ اس میں غلط کیا کہا، اس نے کسی کا نام لیا، کچھ کہا، تب جنرل بات کہے نا کہ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے فاطمہ نے ظلم کیا، نبی کی بیٹی ہے، اس نے بھی ظلم کیا، اللہ کی لعنت، کون سی غلط، چھوڑو، بلا وجہ گرفتار کیا گیا۔ ایک یہ ہوا نا آگے، اس نے کہا کہ بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے، 200 درہم اس کو ہر جانے کے طور پر دے دیا گیا۔ اس عورت نے لینے سے انکار کر دیا، نکلنے لگی۔ یہ صحابی جو گیا تھا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ دوڑ کے اس عورت کے پاس پہنچا، کہتا اماں کچھ پتا ہے تم کو کیا؟ کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ہوئی ہے، امام مسجد میں تیرے لیے دعا کر رہے، خدا مرتے دم تک ہم سب کو اہل بیت کے در سے وابستہ ہے۔ کیا تم امام کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ چل پڑے، مسجد میں آئی، جو بھی اس نے شکریہ کہا ہو امام کا۔ یہ صحابی نے امام کو فرمایا کہ مولا قصہ یہ ہے، اس کو 200 دیا گیا، اس نے ریفیوز کر دیا۔ امام نے کہا کیوں ریفیوز کر دیا؟
جواب سنیں گے. ہم لوگ کہاں آتے ہیں پتہ نہیں, ہمارا شمار کس میں ہوگا نہیں معلوم. امام نے پوچھا کیوں تو نے انکار کر دیا؟ کہتی مولا فاقہ برداشت ہے, فاطمہ کے دشمنوں کی مجد برداشت نہیں ہوئی. اب بتائیے ہمارا شمار کہاں ہوگا؟ امام نے کچھ پیسے دیے, میں ذہن میں نہیں ہے, 70 درہم 7 درہم بھول رہا ہوں. امام نے اس بعد میں اس کو پیسے بھیجوائے کہ اس کو رکھ لو, اور حضرت نے فرمایا کہ اس ضعیفہ نے اس وقت اس مدد کو لینے سے انکار کیا جبکہ اس کو اس پیسوں کی سخت ضرورت تھی. پروردگارا میرے معبود میرے اللہ, ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. پالنے والے جہاں تو نے اتنا احسان کیا ہے اتنا اور کر دے, شیطانی وسوسوں سے بچا لے, مرتے دم تک اس گھر سے وابستہ رہے. یہ لوگ دروازے پر آگ لے کے آ گئے, یہ لوگ دروازے پر لکڑی لے کے آ گئے. مصائب تو ہو چکا, رو چکے آپ 2 منٹ. وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, پیغمبر جس کا ہاتھ جھومتے تھے, ان سے آگے کہتے ہیں علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک شخص نے جواب دیا وہ ایک ہوا کرے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں کے صرف انہوں نے کہا بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی. جب گھر کا کچھ حصہ جل چکا, ایک شخص آگے بڑھا, اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا ہے کہ دروازہ اکڑ کے بی بی کے سینے پہ آن کے لگا ہے. پیچھے دیوار ہے, سامنے سے دروازہ ہے, اتنی دیر تک دبائے رکھا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں دروازے میں کوئی کیل تھی جو بی بی کے سینے میں آ کے دھس گئی ہے. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے, بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی, اپنا درد بھول گئی, اپنے بچے کا غم بھول گئی, آن کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک شخص نے تلوار نکال دی, تلوار کے دستے سے فاطمہ زہرا کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی, یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشائی. فضہ مجھے پکڑ لو, فضہ مجھے سہارا دے دو, میرا بچہ شہید ہو گیا. امیر المومنین نے فرمایا یا فضہ ادرکی مولاتکی, ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے ان لوگوں کی منت سے جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر امام سجاد و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب اور ایک قرآن کا ثواب مرحومین دلاور حسین شاہد علی رضیہ بائی اور رجب علی مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شاید 5-7 منٹ زیادہ ہوا ہو اس کے معذرت ہے کہا
رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی سنایا بازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی سنایا بازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی میں آزادار ہوں نہ جب تم بھولے بھول جائے تمہیں زہرا کیسے تم پہ کیا جانا مسائل ٹوٹے میرا دو بار جلا کر لوگوں میرے پہلو پہ گرا کر لوگوں داغے موسم ہے جگر کر لوگوں مجھ کو دربار بلا کر لوگوں کاٹا ہے گھر پہ پیمبر لوگوں نہ میں عباس سے علمدار کے باتوں بھولی نہ میں زینب کا تڑپنا کسی پہلو بھولی گرد آلو سکینہ کے نہ کیسے بھولی نہ ہی سجاد کے کورنگ وہ آسن بھولی اپنے بچے کے رفیقوں کو بچھڑتا دیکھا ہاتھ پہ مان محمد کو تڑپتا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا ایڑیا خاک پہ اکبر کو رگڑتا دیکھا میں نے اصغر کا گلا تیر میں الجھا دیکھا جس گھڑی لال میرا دین سے ریتی پہ گرا تیرا ضربوں سے میرے سامنے سر اس کا کٹا شام غریباں نے مجھے لوٹ لیا شام غریباں نے مجھے لوٹ لیا تھوڑی داڑ میری تھی آرا نے جسے لوٹ لیا میں نہ بھولوں گی وہ بازار آئے وہ شام کا دربار نہیں بھولوں گی وہ زندان اے میرا عابد بیمار جس کے دل میں حسین رہتا ہے فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے جو بنا کہیں سناتا ہے لیکن نام حسین بولتا ہے اس کو زہرا سلام کرتی ہے اس کو زہرا سلام کرتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الواح التي اللہ تشتاء علیکم السلام اللہ شبک لیل ولا جعل اللہ آخر العہد منی بزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آقا علیہ شان بادشاہ راشان زامن یتیمان السلطان یا ابو الحسن یا علی بن یوسف الراوی بسم اللہ الفدا ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب جماعت علماء 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 بالخدمت الجماعت السلام علیکم شریف الرحمن السلام علیکم امام الانسان اجل اللہ تعالی فرجہ وصال اللہ مخرجہ وزور رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی محمد